کہ نیوٹن ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، سائنسدان گزرا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے باغیچے میں بیٹھا تھا، سیب کا درخت سامنے تھا، سیب ٹوٹ کے زمین پر گرا تو یہ سوچنے لگا کہ یہ سیب ٹوٹ کر زمین پہ کیوں گرا ہے، یہ آسمان اور فضا میں کیوں نہیں گیا ہے، آخر کیا بات ہے، زمین کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے اس سیب کو اپنی طرف کھینچا ہے اور آسمان نے اپنی طرف اس کو اٹھایا نہیں ہے۔ تو بس یہ طلب اور جستجو اس کے اندر پیدا ہوئی تو اس نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی، اس پہ تحقیق شروع کر دی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں اس سے یہ بات دریافت کی کہ زمین کے اندر گریوٹی ہے۔ گریوٹی کیا ہے؟ وہ گریوٹی چیزوں کا وزن ہے۔ تو گویا کہ چیز اپنے وزن کے اعتبار سے اس گریوٹی کے مدار میں گھومتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس گریوٹی کے مدار سے نکل جائے اور فضا کے اندر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا کوئی وزن نہیں رہتا، وہ فضا کے اندر ڈولتی رہتی ہے۔ یہ گریوٹی ہی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسے یہ گریوٹی دریافت کی، یہ قوت ثقل اس نے جب دریافت کی ہے کہ دنیا آشش کر اٹھی کہ واہ واہ، نیوٹن نے کمال کر دیا کہ نیوٹن نے زمین کے اندر ایک ایسی چیز دریافت کی ہے کہ وہ گریوٹی ہی چیزوں کا وزن ہے۔ اگر وہ گریوٹی نہ ہو تو ساری دنیا فضا کے اندر اڑتی پھرے، کوئی چیز اپنی جگہ ٹک نہ سکے۔ تو گویا کہ دیکھو وہ جستجو طلب ہی تھی کہ جس نے اس کو گریوٹی تک پہنچایا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اہل دل و اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے بھی یہ بات سوچتا کہ زمین میں گریوٹی رکھی کس نے ہے، اس پر ریسرچ کرتا تو خدا تک بھی پہنچ جاتا۔ اسے گریوٹی پر جا کر اپنی ترقی کی منتہا کر دی، اپنی ریسرچ کو روک دیا۔ وہ یہ سوچتا آخر یہ گریوٹی زمین میں کیوں ہے، یہ گریوٹی آسمان میں کیوں نہیں ہے، یہ زمین میں گریوٹی رکھی کس نے ہے، یہ گریوٹی آئی کہاں سے ہے، یہ قوت ثقل پیدا کیسے ہوئی ہے۔ اگر وہ اس پر ریسرچ کرتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے آپ تک پہنچا دیتا، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پا لیتا۔ اس لیے دین اسلام کو سائنس سے یہی شکایت ہے کہ سائنس دین اسلام میں بری نہیں ہے۔ سائنس تو تہذیب و تمدن کی ترقی کا نام ہے، لیکن سائنس ایک حد کے بعد اپنی ترقی کو روک دیتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ وہ یہ تو کہتی ہے کہ میں چاند پہ چلی جاؤں، اور چاند پر سائنس پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ چاند کو چاندنا بنایا کس نے ہے، چاند میں روشنی رکھی کس نے ہے، چاند کے اندر احوال زندگی رکھے کس نے ہیں۔ اس بات پر اگر غور کرتے تو چاند کے بنانے والے تک پہنچ جاتے۔ وہ دریاؤں کے اندر سمندروں کی طرح تیرتے تو ہیں، مچھلیوں کی طرح تیرتے تو ہیں، آپ دوزیں بنا کے تیرتے ہیں اس پانی کے اندر، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ وسیع سمندر پیدا کس نے کیے ہیں، یہ وسیع سمندروں کی یہ ساخت و بناوٹ کس نے پیدا کی ہے، یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ وہ اس بات پر ریسرچ کریں تو وہ پہنچیں گے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو قدرت والی قادر مطلق ذات ہے، اس ذات نے اس پوری دنیا کے اندر سمندر اور دریا پھیلا رکھے ہیں، اور وہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طلب و جستجو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ اس کے طلب علم کا مدار ہے، کیونکہ پورے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے طالب علم بنایا ہے، اور طالب علم اس لیے بنایا ہے کہ انسان کی جو ترقی اور انسان کی جو محترم ہونے کی بنیاد یہ اصل میں جو علم ہے۔